اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّكَ تَرِيدُ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُو مِنْهُ هَارِبُهُ وَلَا يَفُوتُهُ طَالِبُهُ وَلَا بُدَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهُ۔ ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خط نمبر 31واں آپس جان کی بارگاہ میں چل رہا ہے۔ آج اس خط کا 5واں حصہ آپ کی بارگاہ میں بیان کریں گے۔ یہ خط امیر المومنین نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لکھا تھا۔ آج اس خط کو آگے بڑھاتے ہوئے آپس جان کی بارگاہ میں بیان فرما رہے کہ مولا فرماتے اور تم بلا شبہ ایک عارضی منزل میں اور مقررہ وقت تک رہنے کے مقام پر ہو اور آخرت کی طرف جانے والے راستے پر ہو، اور یقیناً موت تمہارا تعاقب کر رہی ہے جس سے بھاگنے والا نہیں بچ سکتا، اور اس سے بچنے کی کوشش کرنے والا اس کے قابو سے نکل نہیں سکتا، اور موت ہر حال میں اسے پہنچ کر رہتی ہے۔ لہذا تم اس بات سے برابر ڈرتے اور بچتے رہو کہ کہیں موت تمہیں ایسی حالت میں نہ آ دبوچے کہ تم برے حال میں ہو اور توبہ کرنے کے ارادے اور اپنے خیالات تمہارے دل میں رہتے چلے آ رہے ہوں، اور موت اس سے پہلے ہی آ کر تمہارے اور تمہارے ارادوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے اپنی جان کو تباہ کر ڈالا ہے۔ اے میرے ننھے بچے، تم موت کو بھی، اس منزل کو بھی کثرت سے یاد رکھتے رہو جہاں تمہیں موت کے بعد پہنچنا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب موت آئے تو تم اپنی منزل کا ضروری سامان جمع کیے ہوئے اور خود کو موت کے مقابلے میں مضبوط اور تیار کر چکے ہو، اور اس لیے بھی کہ وہ تم پر اچانک نہ ٹوٹ پڑے اور تم اس سے مغلوب ہو کر رہ جاؤ۔ تم خبردار ہو جاؤ اور دنیا پرستوں کی دنیا داری جو تم دیکھ رہے ہو، ان کی دنیا سے دل بستگی اور حرص و طمع تمہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ بھی دنیا کا اور دنیا پرستوں کا حال تمہیں بتا چکا ہے، اور دنیا نے خود بھی اپنی حالت سامنے رکھی ہوئی ہے، اور دنیا نے اپنی تمام برائیاں تم پر واضح کر دی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل دنیا تو بھونکنے والے کتوں کی طرح ہیں اور نقصان پہنچانے والے بھیڑیے ہیں جو آپس میں بھی ایک دوسرے پر گراتے رہتے ہیں، اور اہل دنیا تو طاقت ور کمزور لوگوں کو کھا رہے ہیں، اور بڑی عمر و درجے کے لوگ چھوٹوں کو ستا رہے ہیں۔ جو کچھ چوپائے جانور بندھے ہوئے ہیں، اور کچھ اور ہیں جو آوارہ کھلے پھر رہے ہیں۔ یقیناً اس قسم کے دنیا داروں کی عقلیں گمراہ ہو گئی ہیں، اور وہ انجان راستوں پر چل دیے ہیں، اور آزادی سے دشوار گزارا اور تباہ کن جنگل میں نکل گئے ہیں جہاں ان کا کوئی چرواہا نہیں ہے ان کی رہنمائی کرے، نہ کوئی ذمہ دار ہے جو نگرانی کرے۔ دنیا نے انہیں اندھوں کی طرح گمراہی کے راستے سے وابستہ کر رکھا ہے، اور ان کی آنکھوں کو ہدایت کے مینار کی طرف سے ہٹا رکھا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ دنیا کی حیرانیوں اور سرگردانیوں اور نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دنیا کو اپنا رب بنا رکھا ہے، اور دنیا ان سے کھیل رہی ہے اور وہ دنیا سے کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے علاوہ ہر چیز کو بھلا رکھا ہے۔ ذرا ٹھہرو، صبر کرو، تھوڑی سی مہلت دو، اندھیرا کم ہو رہا ہے۔ اس کے دور ہوتے ہی قافلوں کے کجاوے نظر آنے لگیں گے، اور تیزی سے چلنے والے مسافر عنقریب آ ملنے والے ہیں، اور
یہ بھی جان لو کہ اے میرے ننھے بیٹے، جو شخص دن اور رات کے کاندھوں پر سوار ہے وہ معلوم تو ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ٹھہرا ہوا نہیں بلکہ بڑی تیزی سے سرگرم سفر ہے اور اپنی مسافت طے کرتا جا رہا ہے، گو آرام راحت کی حالت میں مقیم ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ یقیناً تم اپنی امیدوں اور آرزوؤں کو حاصل نہیں کر سکتے، اور جتنی عمر تمہیں دی گئی ہے تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہ کہ تم بھی اسی راہ پر چلتے جا رہے ہو جس پر تم سے پہلے والے لوگ گئے تھے۔ چنانچہ تم اپنی حاجتوں کو پورا کرنے والی چیزوں کو حاصل کرنے میں نرمی کو اختیار کرو اور روزی کی تلاش میں درمیانہ روش کو اپنا لو، کیونکہ اکثر چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش و تلاش میں اموال ضائع ہو جاتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر تلاش و کوشش کرنے والا حاصل بھی کر سکے، اور ضروری نہیں کہ ہر ڈھیلی کوشش والا رزق حاصل کرنے میں محروم ہی رہ جائے، اور ہر گھٹیا درجے کی کوشش سے خود کو بچا کر اپنی عزت کو بلند رکھو، خواہ گھٹیا کوششوں سے تمہیں اپنی مرغوب چیزیں حاصل ہی کیوں نہ ہوتی ہو، لیکن گھٹیا کام کر کے جو اپنا وقار کھو دو گے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں کوئی بدل نہ ملے گا۔ اور حصول رزق کے لیے دوسروں کے غلام نہ بن جانا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، اور دیکھو اس بھلائی کو بھلائی نہ سمجھو جو شر اور برائی میں مبتلا ہوئی بغیر نہ ملے، اس سہولت اور خوشحالی میں کوئی اچھائی نہیں جو تنگی اور دشواری میں مبتلا کر دے، اور خبردار رہنا کہیں تمہیں حرص و طمع کی سواریاں ہلاکت کے کنارے لا کر نہ چھوڑ دیں۔ اگر تم سے ممکن ہو تو ایسا کرو کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی مالدار اور سرمایہ دار شخص تمہیں نعمتیں دینے کا ذریعہ اور وسیلہ نہ بن سکے، یہ اس لیے کہ تمہیں تمہاری قسمت کا رزق مل کر رہنا ہے، اور تم ضرور اپنا حصہ حاصل کر کے رہو گے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ پاک کے ہاتھوں تھوڑا سا ملنا بھی مخلوق کے ہاتھوں سے زیادہ ملنے سے زیادہ باوقار ہوتا ہے، حالانکہ ملتا تو سارا ہی اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور بے موقع خاموشی سے نقصان ہو سکتا ہے، اس کا علاج اور اس کا نقصان سے آسان ہوتا ہے جو تمہارے بے موقع گفتگو سے ہو سکتا ہے، اور جو چیز برتن کے اندر ہے اس کا تحفظ ڈھکنے کو بند رکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی حفاظت کرنا تمہارے دونوں ہاتھوں کے اندر ہے۔ اس بات سے مجھے زیادہ تر محبوب ہے کہ تم وہ چیز مانگتے پھرو جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ کسی چیز کے موجود نہ ہونے کی تکلیف سہ لینا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ صنعت و حرفت و کاریگری کے ساتھ ساتھ پارسائی سے روزی کمانا بد چلنی میں مبتلا رکھنے والی دولت و سرمایہ دارانہ زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے، اور ہر شخص اپنے راز کی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ اکثر ایسی چیزوں میں کوشش کی جاتی ہے جو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے۔ کثرت سے بولنے والا عقل سے ہجرت کر جاتا ہے، اور غور و فکر کرنے والا بصیرت حاصل کر لیتا ہے۔ نیک لوگوں سے ربط و ضبط تمہیں انہی میں شامل کر دے گا، اور شر پسند اور برے لوگوں سے جدا ہو تاکہ تم ان میں شمار نہ ہونے پاؤ۔ سب سے بری خوراک حرام خوراک ہوا کرتی ہے۔ کمزور پر ظلم و ستم کرنا بدترین قسم کی ستم رانی ہے۔ جب اور جہاں نرم سلوک سخت اور برا سلوک بن جائے وہاں سخت اور برا سلوک نرم سلوک کہلائے گا۔ بعض حالات میں دوا خود بیماری بن جاتی ہے اور بیماری دوا بن کر رہ جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا شخص نصیحت کرتا ہے جسے نہ کرنا چاہیے تھی، اور کبھی دوست خیانت کر لیتا ہے،
اور تمناؤں کے بھروسے پر نہ رہنا۔ یقیناً تمنائیں بے عقلوں کا سرمایہ ہوتی ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ تجربوں کی حفاظت کی جائے۔ بہترین تجربہ وہ ہے جو وعظ و نصیحت سے تمہیں حاصل ہو۔ فرصت کو بہتر طور پر استعمال کرو قبل اس کے کہ فرصت تمہارے لیے مصیبت بن جائے۔ ہر طالب اور کوشش کرنے والا مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا، اور ہر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا کرتا۔ آخرت کے سامان کو ضائع کر دینا اور آخرت کو بگاڑنا ہی فساد اندر فساد ہے۔ ہر چیز اور ہر کام کا ایک نتیجہ اور جزا ہوا کرتی ہے جو تیرے مقدر میں ہے، وہ جلد تجھ تک پہنچے گا۔ جو کوئی تجارت کرتا ہے وہ خطرات سے دوچار رہا کرتا ہے، اور کبھی تو تھوڑا سا سامان کثیر سامان سے زیادہ بابرکت ہوا کرتا ہے۔ گھٹیا درجے کے مددگار میں کوئی بھلائی اور عزت نہیں ہوتی ہے، اور نہ کنجوس دوست مفید ہوتا ہے۔ جب تک زمانہ سازگار رہے اس کو عقل مندی اور نرمی سے استعمال کرتے چلے جاؤ۔ زیادہ کی امید پر خود کو خطرات میں مت ڈالا کرو، اور خبردار ہو کہ کہیں تمہاری سواری کا اونٹ دوسری سواریاں دشمنی کی بنا پر سرکشی نہ کرنے لگے۔ اور اپنے آپ کو آمادہ رکھو کہ جب تمہارا بھائی تعلقات کو منقطع کرے تو تم تعلق کو جوڑ لو، اور وہ منہ پھرائے تو تم آگے بڑھ کر اس کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آؤ، اور جب تمہارے ساتھ کنجوسی کرے تو تم کشادہ دلی اور سخاوت سے پیش آیا کرو۔ اس خط کا باقی آئندہ درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔